اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدق اللہ العظیم. آج ہم غزوہ بدر کے اوپر بات کریں گے. غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو واقعہ پیش آیا. یہ اسلام کی پہلی جنگ اور اسلام کی پہلی فتح تھی. اور اگر آپ بدر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا کردار دیکھیں، آپ اگر اس جنگ کی تمام کانسیکوینسز دیکھیں اور ریزلٹس دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ پاک پہ کامل یقین اور توکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے اللہ پاک پھر مدد فرماتا ہے، پھر غیب سے مدد آتی ہے اور پھر مسلمانوں کو فتح اور نصرت ملتی ہے. یعنی ہمیں 2 میسج مل رہے ہیں. ایک اللہ پاک پہ کامل یقین اور توکل، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، جس کے نتیجے میں آپ کو فتح ملے گی، آپ کو غیب سے مدد ملے گی. پھر تعداد کم ہو یا زیادہ ہو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پھر مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، پھر نصرت لکھ دی جاتی ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور جہاں منافقین اور کفار کی تعداد 1000 کے قریب ہے. مسلمان جو ہیں وہ ان میں سے اکثر نہتھے، بغیر تلواروں کے، بغیر زریں کے، بغیر ہتھیار کے، جبکہ دوسری طرف اسلحے سے لیس، تلواروں سے لیس مسلمان جن کے پاس سواری کے لیے وہ جانور موجود نہیں، سوار تو موجود ہیں لیکن گھوڑے موجود نہیں، اونٹ موجود نہیں. ہر 3 شخص کو ایک سواری دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جہاں ہر شخص کے پاس سواری موجود ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے کی اشیاء کم ہیں. دوسری طرف اونٹ بھرے ہوئے ہیں ساز و سامان سے، خوراک سے، اسلحے سے، اور پھر بھی فتح مسلمانوں کی ہوئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام، آپ کے جانثار جب مدینہ شریف سے رخصت ہو رہے بدر کی طرف، تو منافقین سوال کرتے ہیں کہ کس بنیاد پہ ان کفار سے لڑنے جا رہے ہو؟ نہ اسلحہ، نہ ساز و سامان، نہ تلواریں، نہ ہتھیار، نہ خوراک، تعداد بھی اتنی کم. تو میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ پہ یقین اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آقا کی بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. ہماری زندگی ایک کیا، ہماری ہزاروں جانیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان. تو یہ وہ عظیم جذبہ تھا، یہ وہ عظیم فلسفہ تھا، یہ وہ توکل تھا کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. اور اگر آپ تاریخ کو پڑھ لیں، آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کیا مشکلات تھی. غزوہ بدر کا واقعہ جہاں مسلمانوں کے خلاف ایک کانسپریسی بھی تھی، وہاں اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پہ جو ابتدا سے مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا، جو ستم کیا جا رہا تھا، یہ اس کا نتیجہ بھی تھا. جہاں کئی مسلمانوں کو کوڑے مار کے کئی مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا. حضرت سیدنا بلال حبشی، آپ تاریخ اسلام دیکھ لیں جہاں ان پہ ظلم ہوئے، اسی طرح سے بہت سے مسلمانوں پہ ظلم کیے گئے. تو برادران دین و ملت، غزوہ بدر میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ سبق اللہ پاک پہ کامل یقین کا ہے. آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، کس طرح سے بدر کے مقام پہ جب مسلمان پہنچے تو کفار پہلے سے ہی اونچی جگہ پہ خیمے لگا چکے تھے اور مسلمانوں کو پست ریتلی جگہ ملی، لیکن مسلمانوں کے نصیب میں فتح تھی اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، جس طرح سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں پھر واضح طور پہ بتا دیا کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اس وقت مسلمان بالکل بے سر و سامان تھے، لیکن اللہ پاک نے جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہوا تھا مدد کا، وہ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور قرآن کریم میں جہاں 1000 فرشتوں کا ذکر ہے کہ 1000 فرشتے بھیج دیے جائیں گے، وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدا ہماری مدد فرما، نصرت فرما، ہمیں کامیابی عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے 3000 اور پھر ایک جگہ پہ 5000 فرشتوں کی مدد کا حکم دیا گیا کہ بدر کے مقام پہ 5000 کے قریب فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اسی طرح سے بدر سے پہلے جو ہم کانسیکوینسز دیکھتے ہیں، ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پہ، صحابہ کرام پہ ظلم، بربریت، جبر اور مسلمانوں کو دعوت تبلیغ دینے کے کام سے روکا جانا۔ دوسرا، مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، مسلمانوں کو 3 سال ایک ہی وادی میں مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا۔ شعیب ابی طالب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت بی بی ختیجہ آپ سلام اللہ علیہا، آپ بھی وہاں اس وادی میں رہی اور 3 سال مسلمانوں کو وہاں نہ پانی نہ خوراک، یہاں تک کہ کئی دن مسلمان جو ہیں وہ صرف پانی پی کے گزارا کیا، کئی روز مسلمانوں نے صرف درخت کے پتے کھا کے گزارا کیا۔ تو یہ ظلم تھے، لیکن مسلمانوں نے پھر بھی صبر اور برداشت اور استقامت اپنائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ اور یہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ جن کے ارادے نیک ہوں وہ مشکلات، پریشانیوں، تکلیفوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ بدر میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا، جو مکہ سے شام تجارت کے لیے جا رہا تھا، وہ اس میں بھی پروپیگنڈا کیا گیا۔ مکہ میں یہ پیغام پہنچایا گیا اہل مکہ کو کہ مسلمانوں نے اس تجارتی قافلے کا محاصرہ کر لیا ہے اور تمام ساز و سامان، تمام تجارت میں جو کمایا ہوا پیسہ ہے، تمام وہ اشیاء مسلمانوں نے وہ قبضہ کر کے محاصرہ کر لیا ہے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور جیسے ہی روانہ ہوئے مکہ سے تو دیکھا کہ وہ تجارتی قافلہ بالکل باحفاظت ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے خلاف کانسپریسی کی گئی۔ مسلمانوں کو تھوڑا سمجھ کے انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ اور اس دور میں بھی جس طرح سے آج کے دور میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں، اس دور میں بھی ابتدا سے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھے۔ تو ابو جہل نے قافلہ کی جب خبر ملی کہ بالکل خیریت سے قافلہ پہنچ گیا ہے، لیکن پھر بھی ابو جہل کیونکہ مسلمانوں کے خلاف سر فہرست تھا، آپ مسلمانوں کو بدر کے مقام پہ مسلمانوں کا محاصرہ کرنے کے لیے بدر کے مقام پہ گیا اور وہاں
پھر آپ نے جو غزوہ بدر میں جو ہم نے سبق سیکھا کہ کس طرح سے ظالموں کو عبرتناک شکست ملی، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ یہ مشرکین مکہ کا، کفار مکہ کا یہ ارادہ ہے کہ وہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا محاصرہ کریں، آپ سے جنگ کریں، آپ رمضان شریف کے اس مہینے میں آپ نے مدینہ شریف سے ہجرت کر کے آپ بدر کے مقام پہ گئے، اور وہاں پہلے سے ہی کفار اونچی جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ مسلمانوں کو ایک نیچی جگہ ملی، وہ بھی جگہ جو ریتلی تھی، کفار سخت جگہ پہ قبضہ کر چکے تھے، لیکن اللہ پاک نے جو مدد دی وہ سب سے پہلی مدد بارش کی صورت میں دی مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے جو ریت تھی وہ جم گئی، تھوڑی سخت ہو گئی، اور وہ جو سخت علاقہ تھا وہ بارش کی وجہ سے وہ اس میں کیچڑ آ گیا، وہ نرم ہو گیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور اتنی سخت طوفان اور بارش تھی۔ مسلمانوں کو سب سے پہلی جو اللہ کی طرف سے، غیب کی طرف سے مدد ملی وہ بارش کی صورت میں تھی۔ اور برادران دین و ملت، ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں نصرت عطا فرما، آج وہ وعدہ پورا فرما۔ ساری رات آپ یا حی و یا قیوم کا ورد کرتے رہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ اسی طرح سے جب جنگ شروع ہوتی ہے تو جنگ میں انصار میں سے پہلے 3 صحابہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، تو دوسری طرف سے کفار گھمنڈ سے کہتے ہیں کہ آپ اہل مکہ میں سے، اہل قریش میں سے بھیجیں، جس پہ حضرت علی شیر خدا، حضرت حمزہ اور حضرت عبید کو آپ لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو برادران دین و ملت، چند ہی لمحات میں حضرت علی شیر خدا، آپ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امیر حمزہ، آپ رضی اللہ تعالی کفار کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جنگ چھڑتی ہے۔ اللہ پاک جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کے ساتھ 5000 فرشتے کا لشکر مسلمانوں کو بھیجتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو جو وہ عظیم فتح ملی غزوہ بدر کے مقام پہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، جب اللہ پہ توکل رکھیں گے، تو پھر تعداد فرق نہیں پڑتا، پھر اسلحہ فرق نہیں پڑتا کہ اسلحہ ہو یا نہ ہو، پھر خوراک ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، پھر ارادے کا پتہ چلتا ہے۔ مسلمانوں کا ارادہ پختہ تھا، یقین کامل تھا، توکل اللہ پہ تھا، اس وجہ سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو بدر کے مقام پہ فتح دی۔ اور اللہ پاک نے جہاں مسلمانوں کو فرشتوں کے ذریعے فتح دی، وہاں یہ ہمیں پیغام بھی ملتا ہے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو غزوہ بدر کے اصل فلسفے، اصل روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اصل فلسفہ مسلمانوں کا وہ عظیم جذبہ ہے، وہ ہمت ہے، وہ شجاعت ہے، وہ کردار ہے، وہ اخلاق ہے، جس پہ مسلمان چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح و نصرت ملتی ہے۔ آمین۔